اذکار کرتے کرتے لوگوں میں چل پھر کر روپے پیسے بانٹتے ہوئے تھکنا، غریبوں میں پیسے لٹانا اپنے، تو یہ ہم لوگوں کے ارادے تھے لیکن ہم لوگ اس میں اتر رہے نہیں۔ تو ابھی بھی ہم لوگوں کے پاس ابھی 22 دن باقی گئے، 22 روزے ہمارے پاس باقی گئے۔ ہم جیسے ہم نے ارادہ کیے تھے، اگر نہیں کیے تھے تو اب یہاں سے ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ اتنے پارے مجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، چاہے کتنی بھی پیاس لگے، چاہے کتنی بھی نیند آئے، میرے سونے کا اتنا ہی ٹائم رہے گا، اس سے زیادہ میں نہیں سوؤں گا، اور میرا پڑھنے کی تلاوت کا اتنا ٹائم اپنا نکالے کہ اتنا ٹائم میں تلاوت میں ہی دوں گا، اتنا ٹائم میں انشاءاللہ دعا کے اندر لگاؤں گا، اتنا ٹائم میں اپنی تسبیحات کے اندر لگاؤں گا۔ اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ دوستوں کی مجلس کا مہینہ نہیں ہے۔ دیکھو مجلس لگا کے بیٹھیں گے، 3-4 جہاں بیٹھیں گے 5ویں کا تذکرہ وہاں پر ہوگا، 3 کے درمیان میں چوتھے کا تذکرہ، 4 کے درمیان میں 5ویں کا تذکرہ ہوگا، اور وہ غیبت ہوں گی، چغلی ہوں گی، کسی کے بارے میں برائی ہوں گی، اور ہمارا پورا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، من لم یدع قول الزور، کہ جو جھوٹ بات کو نہ چھوڑے اور جو غیبت چغلی کو نہ چھوڑے، اس کا روزہ رکھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا روزہ اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ڈھال نہیں بنے گا، اس کا روزے کا اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن اس کے جو ثمرات ملنا ہے، جو نتائج ملنا ہے وہ اس کو نہیں ملنے والے، اس کا روزہ بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم لوگ 2-3 کی مجلس لگا کر اپنے روزوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ یہ مہینہ خالص اللہ کے عبادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ انفرادی اعمال میں خوب جڑنے کا مہینہ ہے، اللہ سے لو لگانے کا مہینہ ہے۔ تو ہم لوگ مجلس سے نہ لگائیں بلکہ ہم لوگ اپنے ارادوں کو آگے بڑھائیں اور قرآن کی تلاوت کرنے کا اہتمام کریں۔ جس کو تلاوت نہیں آتی وہ اب تسبیح لے کے بیٹھے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار، اس کی تسبیح کثرت سے کرے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ رمضان کے مہینے میں کثرت سے یہ چیزیں کرنا ہے۔ 2 چیزیں، ایک چیز تو لا الہ الا اللہ کی کثرت، دوسرا اپنے گناہوں پر معافی استغفار، تیسرا جہنم سے بچاؤ کے لیے اللہ سے دعا مانگنا، چوتھا جنت کی طلب کرنا۔ یہ 2 سے تو ہم کو چھٹکارا ہی نہیں ہے، جہنم سے خلاصی تو ہم کو مانگتے رہنا ہے جب تک کہ جہنم سے خلاصی نہ مل جائے، اور جنت کی طلب کرتے رہنا ہے جب تک کہ جنت میں قدم نہ پڑ جائے۔ تو یہ 2 سے ہم کو چھٹکارا ہی نہیں ہے، اور 2 تو ہمارے اوپر لازمی ہے، گناہوں کی معافی اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد۔ تو جس کو قرآن پڑھتے نہیں آتا کثرت سے اس کو پڑھتے رہیے، تسبیح کا اہتمام کثرت سے کرتے رہے۔ دوسری چیز کہ رمضان میں جو روزے ہم رکھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اللہ قرآن پاک میں فرما رہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ مبارک مہینے میں ہماری زندگی میں تقوی آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ ہم رمضان کے علاوہ دنوں کے اندر جو گناہ کر رہے تھے، کیا رمضان میں بھی وہ گناہ ہم سے ہو رہے؟ موبائل والے سوچے کہ موبائل کی وہ چیزیں جو رمضان کے پہلے ہم لوگ دیکھ رہے تھے، کیا موبائل میں آج بھی ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں؟ رمضان کے مبارک مہینے میں دن بھر ہم سو رہے تو رات میں ہم کو نیند نہیں آ رہی ہوں گی، تو کیا رات میں ہم لوگ یہ سب چیزیں دیکھتے بیٹھے ہیں؟ رات میں اتنی مقدس رات ہے، رمضان مبارک کی رات ہے، کیا ہم سے ہی گناہ ہو رہا؟ اگر نہیں گناہ ہو رہا اور ہم بچ رہے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس پر جمے رہے۔ اور اگر یہ گناہ ہم سے کسی نہ کسی درجے میں ہو رہے، مبارک مہینہ شروع ہونے کے بعد بھی یہ گناہ ہم سے نہیں چھوٹ رہے، تو پھر دیکھو شیطان کا قصور نہیں ہے، اپنے نفس کا قصور ہے۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ ہر گناہ کے پیچھے شیطان کو لگا دیتے کہ شیطان نے کرا دیا، نہیں، بلکہ ہر گناہ کے پیچھے، اکثر گناہ کے پیچھے ہمارے نفس کا دخل ہے، جس کی ہم نے آج تک بھی اصلاح نہیں کی۔ اپنے نفس کی اصلاح بہت ضروری ہوتی ہے، موت تک اپنے نفس کی اصلاح سے کوئی بھی بری نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی اپنے نفس کی اصلاح سے بری نہیں، اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتا۔ اپنے نفس کی نگہداشت، اپنے نفس کی نگرانی بہت ضروری ہے۔ اسی نفس نے شیطان کو شیطان بنا دیا، ہمارے پیچھے بھی یہ نفس لگا ہوا ہے۔ تو اگر ہم سے گناہ ہو رہے تو رو اللہ کے سامنے کہ اللہ کتنا گندا میرا نفس ہو گیا، کتنا نیچ اور گھٹیا یہ ہو گیا کہ اتنا پاکیزہ مقدس صاف ستھرا مہینہ چل رہا ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، مغفرت کا موسم ہے، آپ کی رحمت دھواں برس رہی ہے، جہنم سے خلاصی ہو رہی ہے، شیاطین قید ہو چکے ہیں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، لیکن اللہ یہ میرا نفس کیا ہے کہ مجھے رمضان میں بھی گناہ کرا رہا۔ اللہ کے سامنے بہت رو، خوب گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ گناہ ہم سے چھوٹ جائے، یہ نفس کی میری اصلاح ہو جائے، اور اللہ کے سامنے رونے کے بعد پھر اپنے نفس کی نگرانی کرو کہ یہ نفس کہیں یوٹیوب میں خبروں کے بہانے کوئی اور چیز کی طرف تو نہیں لے جا رہا،
یہ نفس کہیں ہم لوگوں کو کسی اور بہانے سے کسی اور چیز کی طرف تو نہیں لے جا رہی، یہ پھسلاتے رہتا ہے، بہانے سے کسی اور طرف یہ لے جاتا ہے، ڈائریکٹ گناہ نہیں کراتا، ایمان والے کو ڈائریکٹ یہ گناہ نہیں کرا سکتا، لیکن اس کو بہانے سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ تو ہم لوگ بالکل پہنچنے سے دور رہیں، اس کے قریب بھی نہیں جائیں، نفس کو سوچ لے فوراً کہ نفس کیا کر رہا ہے۔ ایک اللہ والے، ان کے پاس شیطان آیا روشنی کی شکل میں، کہا کہ عبد القادر جیلانی ہم نے تمہارے اگلے پچھلے سب معاف کر دیا، اب تم اتنی عبادت مت کرو۔ انہوں نے فوراً ان کے ہاتھ میں لوٹا کچھ تھا پھینک کر مارا، کہا شیطان مردود نکل یہاں سے، میرے نبی کو معاف نہیں ہوا، مجھے کیا معاف ہوگا۔ تو پھر شیطان بھاگ گیا، پھر دوبارہ آیا، کہا کہ عبد القادر جیلانی تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ فوراً ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں یہ سوچ لوں گا کہ میرے علم نے بچایا، میرے نفس کا دخل ہو جائے گا، نفس کے ذریعے سے مجھے شیطان مار دے گا، تو فوراً کہا کہ نہیں، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ تو نفس کا یہ لوگ اتنا رکھتے تھے خیال کہ نفس بالکل بھی نفسانیت دل کے اندر نہ، نفسانیت کا کوئی عمل نہ آئے ہمارے بیچ میں، ہمارے عمل کے بیچ میں خالص اللہ کے لیے ہمارا عمل ہو، نفس کا بالکل دخل نہ ہو، کوئی گناہ نفس ہمارا نہ کرا سکے، اتنی نگرانی یہ نفس کی کرتے تھے۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ رات میں میرا اٹھنے کا دل چاہتا ہے، میرا نفس بولتا ابھی سو جا، ابھی تہجد کا وقت نہیں ہوا، ابھی اور ٹائم باقی ہے، پھر میں تھوڑا سو جاتا، پھر میرا دل مجھ کو جھنجھوڑتا کہ اٹھ اب تہجد پڑھنا ہے تجھے، پھر میرا نفس کہتا ہے کہ تھوڑا سو جا، ابھی بہت سردی ہو رہی ہے، بہت ٹائم باقی ہے، سو جا ابھی۔ تو پھر میں اپنے نفس کو کیسا پٹاتا، تاکہ میں میرے نفس کو بولتا دیکھ میں صرف اٹھوں گا، میں وضو نہیں کروں گا، میں صرف اٹھوں گا، میں وضو نہیں کروں گا، تو پھر میں اٹھ جاتا۔ پھر اس کے بعد میرے نفس کو میں بولتا دیکھ اب تو اٹھ گیا نا، میں تہجد گجد کچھ پڑھنے والا نہیں، میں صرف وضو کرنے والا ہے، تو مجھے وضو کرن دے، پھر میں وضو کر لیتا۔ پھر اس کے بعد پھر میرے نفس کو بولتا دیکھ اب اٹھ بھی گیا، وضو بھی کر لیا، تب تہجد پڑھنے میں کیا حرج ہے، چل تہجد پڑھ لیں گے، ایسا بول کے میرا نفس مجھے کیا بہکاتا، میں اسے پھسلا کر اس کو تہجد پہ لگا لیتا۔ تو ایسے اللہ والے تھے، اپنے نفس کی ایسے نگرانی ایسے تربیت کیا کرتے تھے، تب جا کے دنیا کے اندر وہ آج بھی ان کے نام دنیا میں باقی ہے اور وہ کامیاب ہو کر دنیا سے گئے۔ تو ہم لوگ اپنے نفس کی نگرانی کریں کہ یہ نفس تقویٰ حاصل ہونے دے رہا کہ نہیں دے رہا۔ رمضان کے روزے ہم لوگ رکھ رہے ہیں، لیکن جو اس کا مقصد ہے روزوں کا وہ تقویٰ طہارت ہے، کیا ہماری زندگی میں آ رہا، کیا غیبت سے یہ زبان بچ رہی ہے، کیا بد نظری سے یہ آنکھ بچ رہی ہے، یہ کان لوگوں کی غیبت سننے سے اپنی حفاظت کر رہی ہے، گانوں سے میوزک سے یہ کانوں کی حفاظت ہو رہی ہے اس مہینے میں، ہم لوگ یہ نگرانی کریں۔ اگر ہو رہا تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، نہیں ہو رہا تو ہم لوگ اب اس کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ میں دوستوں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں، مبارک مہینہ ہے، غریبوں پر بھی خرچ کریں، غمخواری کا مہینہ ہے، روزہ افطار کرانے کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، اور چلتے پھرتے جس مسلمان کو دیکھ رہے کہ اس مسلمان نے روزہ نہیں رکھا تو ہم محبت سے اس کی انسلٹ نہ ہو، اس کو ذلیل نہ کریں، شرمندہ نہ کریں، اکیلے میں لے کر اس کو سمجھائیں۔ دیکھو ایک صاحب کے دو بولوں سے ایک صاحب روزہ رکھنے لگ گئے، ایک صاحب نے سنایا کہ وہ آئے ہمارے پاس اور کہا کہ روزہ ہے، پوچھے تو کہا کہ نہیں روزہ نہیں ہے، کہا کہ کیوں روزہ نہیں، کہا کہ وہ ہاتھ گاڑی پہ مال وغیرہ لگاتا تو چلانا پڑتا۔ انہوں نے سمجھایا کہ کیا کائے کو چلاتے، بغیر چلا کے بھی مل جائے گا، لاؤڈ اسپیکر میں لگا لو اس سے بھی کام چل جائے گا، روزہ رکھو، دھوپ لگ رہی ہوں گے تو چھتری کا انتظام کر لو لیکن روزہ رکھو۔ تو ان کے بولنے پر، اتنے دو جملے بولنے پر وہ اللہ کے بندے نے کبھی روزہ نہیں رکھا، اس نے روزہ شروع کر دیا اس سال سے، ابھی سے اس نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے دو جملے سے ایک مسلمان روزے دار بن گیا، جتنے زندگی بھر روزے رکھے گا اس کے کھاتے میں اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا، اور رکھنے والے کو اس کا پورا ثواب، اور اس کے بھی کھاتے میں ثواب جائیں گا۔ تو ہم لوگ بھی چلتے پھرتے کوئی مسلمان سے ملاقات ہو جائے، دیکھے اس سے پوچھے روزہ ہے، وہ کہے کہ نہیں روزہ نہیں ہے تو اس کو بھی ترغیب دے، وہ بہانہ کرے کہ میں کیلے کی گاڑی لگاتا، میں تربوز بیچتا، یا میں گیریج میں کام کرتا، تو اس کو بتائے کہ بھائی یہ سب چیز کر سکتا آدمی۔ ایک بوڑھے آدمی کو دیکھو روزہ رکھ کے دو تھیلیاں بازار کے لے کے جاتے ہو اتوار کے دن، اور 36 ایکڑ میں رہتا، کوئی آزاد نگر میں رہتا، دونوں تھیلیاں کے ہاتھوں پہ ول میں نے خود دیکھا، ان کے ہاتھوں کو لگا کے ان کے ہاتھوں میں تھیلیوں کے ول تھے اور ان کے منہ پر روزہ رکھا ہوا تھا، ان کے پیٹ میں روزہ تھا۔ تو ایسے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ایک کو دیکھا گیا روس کے اندر جب مسلمانوں پہ زوال آیا، وہاں پر دیکھا گیا تو ایک آدمی پورے روس میں کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے کو تیار نہیں تھا، ایک آدمی کو دیکھے قرآن پڑھتے بیٹھا کھلے عام، اس کے پاس مسلمان گئے پڑوسی ملک کے، کہا کہ آپ نے روزہ، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ مسلمان؟ کہا کہ میں پہلے مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان بنا۔ کیسے بنے؟ کہا کہ میرا پڑوسی ملک یعنی پاکستان کے اندر میرا پانی کا جہاز گیا تھا، میں اس کا کپتان تھا جہاز کا، میں گیا، میں کیبن میں بیٹھا ہوا تھا، ٹھنڈی کیبن تھی، ٹھنڈا پانی پی رہا تھا، شربت بھی پی رہا تھا، گرمی کا فل موسم تھا۔ ایک ضعیف آدمی کو دیکھا کہ وہ میرے جہاز کے اندر تھیلے لا کے ڈاڑا، پسینہ ہو گیا، مجھے اس پر رحم آ گیا، اس کی داڑھی سفید، اس کے بدن سے پورا پسینہ بہ رہا، میں نے اس کو اپنے کیبن میں بلایا، اس کا پسینہ پہنچا، اس کو کہا کہ بھائی لو ٹھنڈا پانی پی لو، تو اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ مجھ کو عجیب لگا، کیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کہا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا مالک مجھے دیکھ رہا۔
اس کا مجھے اتنا اثر ہوا کہ یہ مذہب سچا مذہب ہے. اتنی پیاس کی حالت میں بھی یہ روزے رکھ رہا اور اسی حالت میں اتنا کام کر رہا, اور پھر میں اس کو پانی پینے کو کہہ رہا تو یہ کہہ رہا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا. اس کے عمل کا یہ اثر مجھ پر ہوا کہ میں نے ایمان قبول کر لیا. تو ایسے بھی مسلمان گزرے کہ روزے ایسی حالت میں بھی رکھتے ہیں. تو ہمارے یہ بہانے ختم کرے. رمضان کا مہینہ علماء اکرام کو میں دیکھ رہا ہوں سب سے زیادہ تراویح کے پیچھے لگ گئے. ہو بہت اچھی بات ہے, تراویح کے پیچھے بھی لگے کہ تراویح صحیح ہونا چاہیے, اللہ کا کلام صحیح پڑھنا چاہیے. لیکن بہرحال تراویح سنت چیز ہے, چاہے سنت موقع ہے وہ, لیکن روزے فرض ہے. امت روزے چھوڑے ہی اس کے پیچھے لگنا چھوڑ دیے اور تراویح کے پیچھے پورے علماء کرام لگ گئے. ارے پہلے روزوں کے پیچھے لگاؤ, امت کو روزے کے اوپر پہلے مقدم روزے کو کرو, اور روزے کے اوپر امت کو اتنی طاقت کرو کہ کوئی مسلمان روزہ نہ رکھے تو اس کو مسلمانوں کے بیچ میں رہنے کو شرم آئے. اتنا روزے نہ رکھنے والوں کی مذمت, اتنا نہ روزے رکھنے والوں کے بارے میں بولو, اور روزے کی وعیدیں سناؤ نہیں رکھنے والوں کے تعلق سے. تو یہ چھوڑ دیے اور لگ گئے بس تراویح کے پیچھے. اور یہ چیز مین جو روزہ فرض ہے, جو دن بھر مسلمان روزہ, کتنے مسلمان روزہ نہیں رکھ رہے, ان کی فکر چھوڑ دی. پھر دوسری فکر ہوتی کہ 10 دن کے بعد یہ لوگ تراویح کہاں پڑھیں گے, اس کی فکر ہوتی. جو لوگ نماز نہیں پڑھے رمضان جیسے مہینے میں, اس کی فکر کون کریں گے. تو فرضوں کو چھوڑ دیے اور سنتوں کے پیچھے لگ گئے. دونوں چیزوں کے پیچھے لگے, دونوں پر امت کو عمل کرانے کی فکر کرے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.